ہے پوچھتا ہے علماء کرام کو کہ جناب میں اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کرانا چاہتا ہاں رب کے دربار کے اندر، میری عبادت کی میں قبول ہو سی، میں چاہتا میں نماز پڑھا وہ بھی قبول ہو گئی، روزہ رکھا قبول ہو گئی، زکات دیواں رب قبول کرے منظور کرے، حج کرا رب قبول کرے۔ علماء کرام مختلف انداز نال بندے کو اپنے کولوں وظائف دستے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ نال تمام عبادات کا لب لباب اور مل بیان فرمایا کہ اگر تیرا ایک مٹھ اور بنیاد ٹھیک ہوئی تیری ساری عبادت قابل قبول ہے، اگر بنیاد ٹھیک نہیں تیری اتنی عبادت قابل قبول نہیں ہونی۔ جی دنیا کے اندر بندہ مکان بناتا ہے، مکان کے دوران اگر بنیاد کچی رکھے اتو بھاوے کتنا زبردست مٹیریل لا چھوڑے ہر بندے آخنا یہ پاگل ہے اس کو سمجھ ہی نہیں لگی، اگر یہ بنیاد پکی رکھتا اس کی بلڈنگ قابو رہتی، جس نے بنیاد قابو نہیں رکھی لہٰذا اس کی بلڈنگ بھی قابو نہیں رہی۔ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام عبادات کا مٹھ، تمام عبادات کا اساس اور ایرا اللہ نے تقوی کو بنایا۔ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان التقوی میلاد الکل، ان التقوی امر الکل، ان التقوی رأس الطاعات۔ تقوی تمام عبادات کا خلاصہ، تمام عبادات کا اساس، اور امر الکل تمام عبادات تقوی کے اندر بند ہے۔ اگر بندہ متقی بنے تقوی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ساری عبادات کی لذت اس کو حاصل ہو کر گئی۔ اگر متقی نماز پڑھ رہے ہیں نماز اندر لذت، اگر متقی روزہ رکھ رہے ہیں روزے کے اندر لذت، اگر متقی ہے زکات دے رہے ہیں دل کے اندر لذت آ رہی ہے، اگر متقی ہے حج کرنے واسطے جا رہے ہیں حج کے اندر لذت اختیار کرے سی۔ اگر تقوی نہیں کتنا مرضی اپنے آپ کو تیار کر کے آئے اللہ فرماتے ہیں اس کی عبادت اندر میں لذت نہ ہونے سے، عبادت کے اندر مزہ چاشنی کرتے اس کو اختیار کا ہو سی حاصل نہ ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر متقی بندے دیاں بڑی اپنی طرفوں انعامات کے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ متقی بندے نال اثر کرتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنی زبان مبارکہ نال اصحاب پیغمبر کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر متقیوں کی انعامات کا ذکر کیا۔ اگر بندہ قرآن کا مطالعہ کرے اللہ کریم نے قرآن مقدس کی بنیاد کے اندر ایک گل کا اعلان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات والوں میں تواڈے اندر اس کتاب کو نازل فرمایا، ذالک الکتاب، یہ جڑی کتاب میرا قرآن تواڈے اندر آ گیا لا ریب فیہ، اس کے اندر اساں کوئی شک باقی نہیں رہن دیتا، اس کے اندر عیب تے شک کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکتا۔ لا ریب فیہ، اساں آپ اس کو عیباں تے ریباں دے کولوں پاک بنا کے نازل فرمایا۔ کائنات کے اندر ساری دنیا مل کے آئے میری اس کتاب کے اندر کوئی
کوئی عیب تیرا عیب تلاش نہیں کر سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر عیب نہیں رکھیا, عیب نہیں رکھیا. اس کتاب کو اصل نزول کے واسطے کیتا ہے. یہ کتاب فائدہ کہنے دیتی ہے. اس کتاب کے کل مستفید کون ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا ہدی للمتقین. ایک کتاب متقی بندیاں دے واسطے ہدایت کا نمونہ بن کے آئی ہے. اگر تقوی دل کے اندر پیدا نہیں ہوا تو اس کتاب نے بھی کوئی پیدا نہیں دینا. اس کتاب کے کوئی ہدایت نہیں اس ویلے ملنی ہے جس ویلے تیرے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا. اگر تقوی نہیں آیا, متقی نہیں بنیا, بھاوے تو اپنے آپ کو دیوبندی سلوا, بھاوے بریلوی سلوا, بھاوے اہل حدیث سلوا, یہی جواب تیرا بھی اپنا تعلق جمع. اگر تیرے دل کے اندر تقوی نہیں آیا تو اس کتاب میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو دیوبندیاں جب تک کرتا ہے ویسے, بریلویاں جب تک لڑتا رہے ویسے, غیر مقدر جب تک جھگڑے کرتا رہے ویسے, میدان قیامت جب تک جس ویلے دعا میں اس کتاب میں اعلان کر کے میں اللہ میرا دل کا کوئی تعلق نہیں. کیوں جو انہاں دے دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہویا ہے. متقی نہ بنے, جب تک متقی بندہ نہ بنے, تقوی بندہ اختیار نہ کرے, اس وقت تک بندہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر خدا بندیاں دے بڑے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ نہ بندیاں کے تقوی میں پیار فرمایا. اللہ کریم قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق اللہ فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون
بندے واسطے کی جنت سمتقی بندے واسطے بنائی اور کسی واسطے نہیں بنائی فیہا انہار من ماء غیر آسن ایسی جنت جس کے اندر نہر پانی دیا نہر تے پانی بھی ایسا جڑا کتے بدبودار نہیں ہونا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ تے اس کے اندر دودھ دیا نہر بھی ایسا بنا دیتی جڑے دودھ کے اندر کدے ذائقہ تبدیل نہیں ہونا وانہار من خمر لذت للشاربین تے اصل سے جنت کے اندر دودھ اپنی طرف شہد دیا نہر بھی بنا دیتی اور جس کے اندر کدے ذائقے کے اندر تبدیلیاں نہیں ہونیاں شراب دیا نہر بھی ایسا بنا دیتی اپنے متقی بندے دے واسطے انعامات اعلان کر دیتا اللہ کریم فرمانے میرا بندہ اگر انعام حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر تقوی اختیار کر کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے ایڈا بڑا انعام اس تقوی جو تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بڑے مفسرین اس کا معنی کیا علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اپنے متقی بندے کی غلام بنا لیا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت سجائی بھی ایسا اپنے متقی بندے واسطے جنت کی زیب و زینت صرف اپنے متقی بندے واسطے اللہ ایڈا بڑا جو انعام ہے تقوی کا اب تقوی کیڑی شے دا نام ہے لازمی گل ہے جیڑی شے قیمتی ہوتی اس کا انعام بھی قیمتی ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے تقوی کوئی عام شے نہیں اہم چیز کا نام ہے صحیح اپنے معنی کے اندر تقوی اپنے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے بظاہر لطف عام کے اندر معنی کیتا ہے تقوی کا معنی پرہیزگاری اختیار کرو ٹھیک ہے مانا بالکل لیکن میرے قائد محترم اللہ محمد سید خان صلی اللہ علیہ اپنے انداز کے اندر تقوی کا معنی کر کے فرماتے ہیں تقوی اس گل کا نام ہے کہ جتوں اللہ منع کر دے اتوں رکون جتھے اللہ کرن کا حکم دے دے اتنے کرنا شروع کر دے اللہ حکم دے نماز پڑھ تو اب میں پڑھ اللہ حکم دے شراب دے نیڑے نہ من تو اب میں نیڑے نہیں پڑھ اللہ حکم دے زکات ادا کر تو اب اللہ میں کرنی اللہ حکم دے سود دے نیڑے نہ من تو اب اللہ میں نہیں کرنا جتھے رب حکم دے کرن دا اتھے کر جتھے رب حکم دے نہ کرن دا اتھے تو نہ کر مطلب رب دی ہاں دے اندر ہاں کرنا رب دی نہ دے اندر نہ کرنا اس طرح ہے تقوی اس ویلے بندہ اس نئی کے پر رہتا ہے کہ زندگی کا مشن بنا دیتا ہے کہ رب نے جو حکم دیتا ہے اس وقت پیچھے نہیں ہونا اللہ فرماتے ہیں بندہ میں ایڈا پیارا لگتا ہے اتنا میں عرش پیارا نہیں لگتا جتنا میں وہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ متقی اور تقوی اختیار کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کر کہ اس بعد وقت میں تیرے نال کے کرتا بات کا صحیح نہ متقی تیرا کام ہے ایک بار متقی بننا میرا کام ہے تیرے ہوتے متقی طرح بن کے دکھانا اور آج کے دور کے اندر اسا متقی اس کو سب کہتے ہیں جڑا بھائی گناہ تو بچ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے بڑا متقی بنتا ہے بڑا پرہیزگار بنتا ہے حقیقت کے اندر آج کے دور کے اندر متقی کا ٹائٹل اس بندے کو دیتا جا سکتا ہے کہ جس کو گناہ کا موقع نہیں ملے دماغ گناہ نہ کرے اصل پتہ اس کو کہتے تقوی کا کہ گناہ کا موقع ہی ہوئے ہر چیز موجود ہی ہوئے کوئی بہتری نہ پہ ہوئے اس ویلے بندہ کہ نہیں اتنے رب کا حکم نہیں میں کام نہیں کرنا اور تقوی نہیں کہ بندے کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے تو بندہ کہ میں تقوی کر کے رکھنا مثلا میں بھائی شراب نہیں پیندا میں متقی ہوں کہ جب شراب پینے پر لگے بندہ کہ چل جا گلاس پی لیتے ہیں حقیقت کے اندر تقوی اس ویلے ہے کہ باہر شرابیاں کے اندر تو شراب منہ نہ لاوے تقوی اس وقت ہے باہر ثانیہ کے اندر تو زنا کے قریب نہ بنے تقوی اس وقت ہے باہر سود خورا کے اندر تو سود استعمال نہ کرے یہ تقوی نہیں کہ بندہ گھر بیٹھ کے کہ میں متقی ہاں
اپنے آپ اس انداز میں متقی بنا کہ گناہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑوتا ہوئے موقع نہیں ملتا کہ ہوئے تو دعا کہ نہیں رب کا حکم نہیں میں کام نہیں کر سکتا. اللہ فرمانے تیرا اس وقت اعلان کرنا خلوت کے اندر کہ میں رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میں رب اعلان کر رہا کہ تیری عزت میں کدے میں داغدار نہ تھی ماں جیسی. آزرا قرآن کا مطالعہ کر جنہیں تقوی اختیار کیتا رب نے انہوں اپنے کمی انعامات نوازیا. رب نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار واقعات بیان فرمائے تیری میری ہدایت واسطے. لیکن اصل قرآن مقدس میں پڑھتے نہیں. آؤ ذرا دیکھو کیسے متقی کا حال جڑا کھلوتا ہے ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جتنے کوئی چڑی بھی پار نہیں مار سکے. اللہ نے منظر بیان فرمایا. اللہ کے فرمانے قرآن مقدس کے اندر کہ میرا ایک بندہ جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام حالے نبوت نہیں ملی. نبوت کو پہلے عزیز مصر کے گھر کے اندر زلیخا کے چنگن کے اندر آئے کھڑوتے ہیں. زلیخا سارے دروازے بند کی کھڑوتی ہیں. سارے دروازے بند کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے انداز کے اندر قرآن مقدس اندر منظر بیان فرما رہے ہیں. اللہ کی فرمانے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك میرا یوسف پیغمبر اصحاب یوسف علیہ السلام بڑا حسن عطا کیتا بڑی جوانی عطا کی بڑا بہتر ہو اپنی طرف تاج اپنایا. اللہ کریم اپنے پیغمبر کی جوانی کا منظر بیان کر کے فرماتی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. میرا پیغمبر یوسف علیہ السلام وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جس ویلے اپنی کلیئر جوانی کے اندر پڑ گیا. اللہ کریم اپنے پیغمبر کی جوانی کا منظر بیان فرما رہے ہیں. کیا سب نے پیغمبر کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے؟ تو میرا یوسف پیغمبر ہلے نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. ہلے ابراہیم نے آ کے وحی کا اعلان بھی نہیں کروایا. اس سے پہلے علی کے مصر کے گھر کے اندر ٹھکانہ رکھا ہوا ہے. ایک دن آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا اپنے انداز اندر بلا کے کھلنے دیا. اپنے کمرے کے اندر سارے دروازے بند کی تھی کھلونی ہیں. سات دروازے بند تھی. سات دروازے بند کر کے غلق الابواب سوا دروازے نو کنڈیاں نہیں ماریاں. دروازے بند کر کے کنڈے مار کے تالے نال بند کر دیتا. دروازے نو تالے مار دیتے تے تالے نہیں غلق الابواب تالے مار کے ایک تالے نو چھک کے چکری پہ کریں گے فتح تالا کھلانی. غلق الابواب سارے دروازے بند کر دیتے. جس آخری کمرے کے دروازے کے اپنے یوسف کو کھلا چھوڑے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے کے اندر بندی کھلوتی. کوئی ان میں پہنچنے والا بھی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی آمن والا نہیں, اور کوئی ان کے اپرد والا نہیں کہ یہ اس گھر کی مار جائے اور آپ دعوت گناہ پہ دے دیے. آپ نے کالت ہری طلاق اور ذرا میرے آلے پاس متوجہ کر دی. اور یوسف علیہ السلام ذرا تصور کر وہ خندار دے اور جن سے کوئی بھی نہیں آ سکتا اور جن سے کسی کو ورن طاقت ہی نہیں کہ میرا گھر کا مالک آپ دعوت دے دینا ہوئے. اصل تک اس کا نہ ہے کہ گناہ ہاتھ کھڑے کر کے کھولتا ہوئے کہ بندہ کہ میں گناہ دے میرے نہیں ہوئینا. حضرت یوسف پیغمبر نے اس وجہ زلیخا آدھی کرو یہ کالت ہے کالت ذرا میرے آلے پاس متوجہ کرنی. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے کوئی دیکھنے والا نہیں, کسی کو پتا نہیں, کوئی اتنے پہنچنے والا نہیں. لیکن حضرت یوسف پیغمبر نے اپنے تقوی کا اعلان کر کے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. نہیں نہیں معاذ اللہ
ربی احسن مسواي میرا رب تے ایڈا چنگا ہے جو مینوں ٹھکانہ دتا ہے او میں تو یوسف آج میں خود دے پیا اگر میرا رب میرا سہارا نہ بنتا تے مینوں خود چوں کڈھن والا کوئی نہیں اور رب نے مینوں خود چوں کڈوایا ہے مندی مصر دی منڈی اندر پہلے تو آیا سے ایک آج دا اس بادشاہ دے گھر اندر تے ٹھکانہ دتا ہے انہ ربی احسن مسواي رب دے ہویا میں کام نہیں کر سکدا انہ لا یفلح الظالمون حضرت یوسف علیہ السلام اوتھے آ کے انا میں کام نہیں کر سکدا زلیخا اپنے انداز دے اندر اپنے دعوت دے گناہ پہ لیندی یوسف نے اندر فرمایا تقوی اختیار کی دی کرو تین اللہ کریم کو منظر بیان فرمانے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس اپنے آرے پاس زور لایا کہ اسان کو سب کو بچانا دے اندر زور لایا اس عزیز مصر کی گھر والی زور اپنا لایا جو میں اس کو گناہ کروانا ہے اسان یوسف کو اپنے اندر دے اندر بچانا دا زور لایا اللہ فرماتے ہیں لولا
آپ الگ طرف ادھر یوسف نے پاس نہیں کیا، اٹھائیں اپنے پیروں سے مکر گئی، اٹھائیں اپنے بیانوں کو چینج کر لیا، اپنے انداز کو تبدیل کر دیا کہ لگی قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم قالت ما جزاء من اراد او عزیز مصر اس بندے دی کے سزا ہے جڑا تیرے گھر آ جائے تے بری نظر رکھے، اٹھائیں تبدیل ہو گئی، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اسے نو گھر کے اندر رکھے ہوئے، اسے نو اپنا پتر بنایا ہے، اس نے میری عزت ہاتھ پایا ہے، یہ میرے کو مر گیا نہ دیا نعوذ باللہ، بڑے اپنے انداز کر دیا اور نہ مکر کر دیا، مکر کے اندر لگ گئی، مختلف تیر رساون لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان معصومانہ کرام اپنی نظروں میں اپنے پیر پہ جھکا لیا، پریشان ہو گئے کہ میں اپنی صفائی کی بھی پیش کروں، میرا پھر کوئی لگتا ہی نہیں، میں لاوارث ہوں، میرا باپ نہیں، میرے بھائی نہیں، میں نے اتنی رہائش رکھی ہوئی ہے، اس میں گھر میں رکھے ہوئے ہیں، میں اتنے بولا نہیں صحیح کام میری کیا نہیں سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کھڑوتے ہیں، ذرا تصور کر، حضرت نبوت بھی نہیں ملی، اگر نبوت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج کے دلاسا چلے تھے کہ یوسف پریشان نہ ہو، اسا کھلوتے ہیں، اسا تیری عزت کو دام نہیں کیوں لیتے، حضرت نبوت بھی نہیں ملی، نبوت تو پہلے کی گل ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی اپنا نام نہیں کھلوتا، اٹھو عزیز مصر بھی زلیخا کا تابع دار کے چیف جسٹس کے نام آیا کھلوتا ہے، وہ انہیں زلیخا کا کزن رشتہ دار اپنا لگ جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتے ہیں۔ آگے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن عذاب الیم، تو اگر سزا کا اعلان نہیں کرتا تو میں آپ اعلان کر رہی ہوں کہ اس وقت آپ سزا دیتی ہوئی یا جیل کے اندر ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتے اللہ کے فرمانے اصل سے کیا کام کیتا، یہ واقعہ انہیں بیان نہیں کیتا صرف تیری میری لذت واسطے یا تیرے میرے کنن میں ٹھنڈ پہنچانے واسطے، رب قرآن میں واقعات بیان نہیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے میں ایک لفظ کا سبق عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تو بھی اس انداز میں تقوی اختیار کروائیں موقع دے اپنے آپ کو گناہ کو بچا لے، اور جنہیں میں اپنے دوسروں کی عزت کا خیال کیتا نہ تے بندے کی عزت کا خیال کرے سب تے بندے کی عزت کو نہ تے دار نہ کھیما دے سب۔ اللہ فرمانے قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها اسا یوسف علیہ السلام کی گواہی نے وہاں اعلان کیتا یہ باہر گواہی اندر من أهلها اسے کے رشتہ داروں کے اندر گواہ کر کے سامنے کیتا جو اپنے یوسف کی گواہی نے وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں کسی اور کی گواہیاں دیواتا تو شاید کوئی تسلیم نہ کرے اتنے لوگ مختلف روایتیں بیان کریں نا، کوئی آتا ہے جناب چھوٹا جا بچہ جا کے گرنا ہے کیا کہ بچہ تو کون کے دسا کون سچا ہے کون کوڑ ہے، بچہ بولے دوسرا کہ یوسف سچا ہے نانا۔ اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر حقیقت بیان فرما رہے ہیں، اگر قرآن کا درے کا نہ ہو رہا اب تو دلارے نارے پاسے بنیا، اللہ نے قرآن میں دربار انداز میں ہر شہر بیان فرما دیتا ہے ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من أهلها اصل رشتہ داروں کے اندر اسے کی جستے سے گواہی چلے گئی یہ عزیز مصر دنیا آیا کروتا ہے عزیز مصر دیکھ رہے وہ تو دیکھتا ہے یوسف کو آتا ہے میرا دل نہیں بنتا ہے یوسف نے میرے گناہ پایا بنی ہے وہ تو اپنی گھر والی کے نظر مرتا ہے گھر والی کو تو ڈرتا نہیں ہے بول بھی نہیں سکتا اگر میں بولنا کہیں نہ ہوئے جو میری گھر والی کہیں چاہتا ہمارا لگونی ہے اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہائی پر تنا بندہ عزیز مصر ہائی اپنی غیرت تھوڑا قلیل من غیرہ غیرت اعتبار نہ تھوڑا ہی عقل اعتبار نہ بڑا بندہ بندہ ہی غیرت میں تصور پہ کرے دی جو اپنی بیوی نو کوڑا کے وہ کھائیں کرو دے ہم ان کی جسٹس نو اپنے جناب تو سب فیصلہ کرو میرے کو فیصلہ نہیں ہوتا دسو سچا کہہ رہا ہے کوڑا کہہ رہا ہے اللہ کریم فرمانا اٹھائیں اس کا کیا ہے تیرا والا مسئلہ بھی کوئی نہیں ان کا کبھی سبو کتا
وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یوسف کو ہے ان کان قمیصہ قد من دبر اگر قمیص کندلے بس باقی ہے فقذبت وهو من الصادقین اور تیری بیوی کوری ہے تیری یوسف سچا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں فلما والذي بندی کا کوئی آپ کی کھلوتی ہے تے مت یوسف دے جاندی پئیں فلما را قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم عظیم اس ویلے عزیز مصر کو تو برداشت نہ آیا کیوں عزیز مصر یوسف نال بڑا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے ہر ویلے یوسف تیرے گھر کرتا ہے ہر یوسف علیہ السلام عزیز مصر بڑا پیار ہے اس ویلے عزیز مصر کا بچا کے کیا کرتا انہو من کیدکم اے سارا تیرا کرتوت ہے ان کیدکم عظیم اے تیرا آج تک کا بنے تیرے پیو دادے دا کامینہ لگایا اس ویلے تیرا کہ اس جہاں کہ یوسف علیہ السلام دعا کرتا یوسف عارض عن هذا بڑے پیار نال اپنی جڑی کو غصہ ہویا یوسف علیہ السلام دعا کرتا یوسف عارض عن هذا اور یا یوسف اس کا مجھے ختم کر بس دیر میں کا چھوڑ پریشان نہ ہو یہ سارے سے کا قصور ہے کہ میں سمجھ آ رہی ہے اس کا ایک تو ہو ہی نہیں سکتا ہو میری چیز تھی کہ میں یوسف کے لیے چھوڑ دوں علیہ یوسف علیہ السلام اپنے انداز اندر بار بار فیصلہ کروا کے جیل کے اندر سرما دیتا ذرا تصور کر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے یوسف نے خلوت کے اندر کھلو کے گناہ کو بچا کا اعلان کیتا میں اس عزت کو محفوظ کیتا عزت مدار نہیں ہونے دیتا اور جیل کے اندر لے گیا اسی طرح کی باداشت کے اندر زلیخا نے سرما دیتا کہ جیل کے اندر 7 سالوں کے بعد میں بادشاہ بنا کے جیل میں چکا کر کے تخت پہ آ کے بہا دیتا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آج یہ اگر کوئی اعلان چکر اپنے آپ تک میں اختیار کر کے گناہ کو بچ مانے ان بچن جتھے موقع ہے گناہ دا آج میں گناہ دے میرے لیے وینا اللہ کے فرماتے ہیں نہیں یتق اللہ یجعل له مخرجا اور جڑا بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے گناہ کو بچ رہتا ہے وہ بندہ اگر آنے مصیبت کے اندر آسے پاسے مصیبت آئی کھلوتی ہوئی بندہ سمجھے بس ختم ہو گیا اللہ فرماتے ہیں مخرجا نہ اس بندے نے مصیبت کی جو ان بار کا گندا کے خود آٹے جو بال کا نہیں ہے اجر سکھ من حیث لا یحتسب کہ میرا اس بندے نال وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو رزق خود عطا کرے سن کہ اس بندے نے رحم و گمان اندر نہیں ہوسی جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا کہ تقوی زمانہ نہ پہلے دسا چکیا کہ تقوی زمانہ ہے جو جتنے رب حکم دے کرن دا اوتے تو کرتا اعلان کر جتنے رب کام نہ کرن حکم دے اس کام دے نیڑے کو نہ مطلب رب کی ہاتھ اندر ہاں ملا رب کی نہ اندر نہ ملا اللہ فرمانے دی جو بندہ میرے نزدیک کیڑا پیارا لگتا ہے کہ اس ویلے سے موت کا ٹائم آندا ہے موت کے وقت اندر موت بعد اندر دینا پہلے اس کو جنت کا ٹھکانہ دنیا کا طرف آپ نے دکھا دینا کیوں دیکھ رہے جنت کا انتظار کر رہی ہے دنیا کے اندر کو متقی بات کے ہیں کہ آج جنت کا انتظار بھی کرتے کہ ان کو جنت کو روک نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی سے ایمان کے اندر ان کو جبر کو فرمائے